11ویں تراویح کا خلاصہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم حضرات، اللہ کا کرم ہے کہ آج 11ویں تراویح ہوئی۔ 1.25 جز کے حساب سے 14.25 جز ہو گئے۔ سورۃ الرعد کے آخری 4 رکوع، سورہ ابراہیم اور سورۃ الحجر کی مکمل اور سورۃ النحل کی ابتدائی 12 رکوع، اس طرح کل 29 رکوع تلاوت کیے گئے۔ آج کے پہلے رکوع میں فرمایا، ایک وہ شخص جو بالکل اندھا ہے اور ایک وہ شخص جس کے دل کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ قول و قرار کو پورا کرتے ہیں، ان کو حساب کا خوف ہے، اللہ کی مرضی کے طالب ہیں، اس کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کو اور ان کے متعلقین کو جنت میں داخلہ ملے گا۔ فرشتے ہر طرف سے ان کا استقبال کریں گے اور سلامتی کا پیام دیں گے، اور وہ لوگ جو قول و قرار کو توڑتے ہیں، رشتوں کو کاٹتے ہیں، فساد مچاتے ہیں، وہ لعنت کے مستحق ہیں اور برے ٹھکانے کے۔ روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے، دنیا میں مست و مگن مت ہو، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ دوسرے رکوع میں فرمایا، ہدایت و گمراہی اللہ کے اختیار میں ہے، وہ ہدایت اس کو دیتا ہے جو اس کی طرف آنا چاہے۔ ایمان والوں کو اللہ کی یاد سے چین اور سکون نصیب ہوتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو اس قرآن کے ذریعے بہت کچھ کرا سکتا تھا کہ سب کو ہدایت مل جاتی، لیکن بس یہ اس کی مشیت ہے۔ تیسرے رکوع میں فرمایا، اے نبی، آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، اللہ کی طرف سے سزا نہ ملنے پر وہ یہ نہ سمجھیں کہ چھوٹ گئے۔ پہلے والے لوگوں کو بھی ڈھیل دی گئی تھی، اللہ کو تو ہر ایک کے عمل کی خبر ہے، وہ دنیا و آخرت میں بچ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ ہر ایک کا بدلہ اس کے عمل کے مطابق ہے، ان کی پرواہ نہ کرو۔ چوتھے رکوع میں فرمایا، آپ سے پہلے آئے نبی و رسول بیوی بچوں والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نئی کتاب قرآن کریم دے کر بھیجنا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ کتاب کا اتارنا نشانی کا دنیا اللہ کی مرضی پر ہے۔ اللہ جس بات کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جس بات کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ اسی کے پاس اصل کتاب ہے، یہ منکر آپ کو مانے نہ مانے، اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ سورہ ابراہیم کے پہلے رکوع میں فرمایا، نزول کتاب کا مقصد دنیا انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانا ہے۔ ہر رسول کو اس قوم کی زبان میں پیغام دے کر بھیجا تاکہ بات کھل کر آ جاوے، مگر سب کچھ اسی کی مرضی سے ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل پر انعامات الہی کا مختصر تذکرہ۔ دوسرے رکوع میں فرمایا، اللہ کی نعمتیں بے شمار، اگر تم شکر کرو گے تو مزید نوازے جاؤ گے، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو اس کی پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ یہ بات پچھلے قوموں کا تذکرہ کر کے اور نبیوں کے واقعات کے ذریعے بھی اچھی طرح سمجھا دی گئی ہے۔ بس ایمان و توکل، مصائب پر صبر اہل حق کا شیوا ہے۔ تیسرے رکوع میں منکرین کی طرف سے رسولوں کو جلاوطنی کی دھمکی، اور اللہ کی طرف سے ان ظالموں کی ہلاکت کی خبر، اور پھر جہنم کی رسوائی کہ ان کا عمل راکھ کا ڈھیر ہے، اللہ ان کو ہٹا کر دوسروں کو لا سکتا ہے۔ آخرت کے عذاب میں بڑے چھوٹے سب برابر ہو جائیں گے۔ چوتھے رکوع میں ہے کہ آخرت میں فیصلے کے بعد لوگ شیطان کو ملامت کریں گے کہ تو نے ہم کو پھنسایا تھا۔ شیطان جواب دے گا کہ میں تمہارے اوپر حاکم نہیں تھا جو زبردستی گناہ کرا لیتا، میں تو صرف پکارتا تھا، تم مجھے ملامت نہ کرو، آج میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ ظالموں کا انجام اور مومنین کا انجام بیان فرمایا۔ نیکی و کلمہ طیبہ اور گندی بات کی مثال بیان فرمائی ہے۔ پانچویں رکوع میں فرمایا، اللہ نے منکرین و کافرین کو بڑی بڑی نعمتیں دیں مگر وہ کفر و ناشکری پر تلے رہے۔ ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ کی مرضیات میں لگے رہیں، اللہ کی قدرت کو نہ بھولیں، اس کے احسانات کو یاد کریں، اسی نے سب کچھ دیا، اس کی نعمتیں بے شمار ہیں، اگر تم اس کی نعمتیں گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، مگر انسان بڑا ظالم و ناشکرا ہے۔ چھٹے رکوع میں حرم بیت اللہ کا تذکرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی اہلیہ اور فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کعبہ مشرفہ کے پاس چھوڑنا، معمار حرم کی تعمیر، جہان اور ان کے دیگر دعاؤں کا بیان ہے۔
اس صورت کے آخر رکوع میں فرمایا ظالموں کو فوراً سزا نہ ملے تو وہ خوش نہ ہوں، اللہ کو ان کی سب حرکتیں معلوم ہیں اور ان کی پکڑ کا وقت مقرر ہو چکا ہے۔ اے نبی، ظالموں کو اس دن کے عذاب سے خبردار کر دیجئے جس دن ان کے ہوش اڑ جائیں گے اور ان کے مکر و فریب کا پردہ چاک ہو جائے گا۔ اللہ کے وعدے پورے ہو کر رہیں گے، زمین و آسمان کی موجودہ حالت بدل چکی ہوگی، سب اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے اور ہر نفس کو بدلہ مل کر رہے گا۔ یہ اطلاع قرآن کے ذریعے انسانوں تک پہنچا دو۔ سورۃ الحجر کے پہلے رکوع میں فرمایا یہ آیتیں کتاب قرآن مبین کی ہیں، ایک وقت آئے گا جب منکر لوگ تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ قومیں مقررہ وقت پر ہلاک کی گئیں، ایمان لانے کے لیے تو یہ قرآن ہے، اللہ نے اس کو نازل کیا اور فرمایا ہم ہی اس کے محافظ و نگہبان ہیں۔ جنہیں ایمان نہیں لانا وہ کوئی نشانی دیکھ کر بھی نہیں لائیں گے۔ دوسرے رکوع میں آسمان و زمین اور دیگر نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہر نعمت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ تیسرے رکوع میں تخلیق و آدم، فرشتوں کو سجدے کا حکم، ابلیس کا سجدے سے انکار، اس کے لیے اس کی ذریت اور متبعین کے لیے جہنم ہے جس کے 7 دروازے ہوں گے۔ چوتھے رکوع میں فرمایا ایمان والوں کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں، ان کے سینے پاک ہوں گے اور ان کو کوئی دکھ نہیں پہنچے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری، فرشتوں کا انسانی شکل میں آنا 5ویں رکوع میں ہے۔ یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے، وہ ان کو نہیں پہچان سکے۔ قوم کی خباثت و بدبختی اور حضرت لوط کی گھبراہٹ اور پریشانی اس قوم کی تباہی و بربادی قوم لوط کے واقعے میں عبرت و نصیحت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ سورت کے آخری رکوع میں فرمایا ایک نبی کو جھٹلانا تمام نبیوں کو جھٹلانا ہے۔ دنیا کے ظاہری اسباب عذاب الہی کو ٹال نہیں سکتے۔ 7 آیتیں سورہ فاتحہ اور قرآن عظیم جیسی دولت عطا فرمائی، دنیا کی ساری دولتیں اس کے سامنے بے حقیقت ہیں۔ اے نبی، بس آپ اپنا کام کیے جائیے، دشمنوں کی سب حرکتیں ہم کو معلوم ہیں، وہ اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ سورۃ النحل کے پہلے رکوع میں اپنی دیگر نعمتوں کے ذکر کے ساتھ فرمایا اللہ نے تمہارے لیے بہت سی سواریاں پیدا کی ہیں اور آئندہ تمہارے لیے ایسی سواریاں بنائے گا جنہیں تم ابھی نہیں جانتے۔ تمہارے آرام و راحت اور زیب و زینت کے لیے اس نے کتنی چیزیں پیدا کی ہیں۔ دوسرے رکوع میں فرمایا پینے کے لیے پانی، جانوروں کے لیے چارہ، سرسبز کھیتیاں، زیتون، کھجور، انگور اور طرح طرح کے پھلوں کے باغات، شب و روز کا نظام محکم، چاند، سورج اور ستاروں کا عمل، زمین سے اگنے والی رنگ برنگی چیزیں، ٹھاٹے مارتا سمندر، بلند و بالا پہاڑ، یہ سب اس کی وحدانیت و ایکتائی اور عظمت و قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ اللہ کو چھوڑ کر وہ جن کو پکارتے ہیں وہ سب مخلوق ہیں اور ان کو ذرہ برابر اختیار نہیں۔ تیسرے رکوع میں فرمایا تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اس کا نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ چوتھے رکوع میں فرمایا حق کے خلاف جو سازشیں آج کی جاری ہیں پہلے بھی ہوئیں، ان لوگوں نے دنیا ہی میں اپنے انجام کو دیکھ لیے اور آخرت کی رسوائی ابھی باقی ہے، مگر دعوت حق قبول کرنے والے آخرت میں سرخ رو اور کامیاب رہیں گے۔ 5ویں رکوع میں مشرکوں کے شرک کے جواز کا رد ہے۔ اللہ نے سمجھانے کے لیے ہر امت میں رسول بھیجا تھا اور سب سے آخر میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ موت کے بعد کی زندگی کافروں کی سمجھ میں نہیں آئی۔ آخرت اس لیے بھی ضروری ہے کہ جھوٹ اور سچ واضح ہو جائے اور ہر چیز کے وجود کے لیے ارادہ الہی اور امر کن کافی ہے۔ 6 رکوع میں فرمایا جن لوگوں نے حق کے لیے ظلم برداشت کیے، ہجرت کی، دنیا و آخرت میں ان کا اجر محفوظ ہے۔ اے نبی، آپ سے پہلے بھی رسولوں کو بھیجا گیا تھا اور یہ قرآن ہم نے آپ پر اس لیے نازل کیا تاکہ آپ انسانوں کو صاف صاف بتا دو کہ ان کے لیے کیا کچھ اتارا گیا ہے۔ اللہ جس طرح چاہے اپنے بندوں کو پکڑ سکتا ہے، سب اس کے سامنے عاجز و بے بس ہیں۔ 7ویں رکوع میں اللہ کا فرمان ہے کہ 2 معبود نہ ٹھہراؤ، معبود تو صرف ایک ہی ہے اور ساری مخلوق اس کے سامنے عاجز ہے۔ وہ لوگ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں بتوں کا حصہ لگاتے ہیں، قتل اولاد کے بدترین عمل میں مبتلا ہیں۔ 8ویں رکوع میں فرمایا اگر اللہ انسانوں کو ان کے ظلم پر پکڑنا شروع کرے تو روئے زمین پر کوئی جاندار نہ بچے، اس نے ہر ایک کی پکڑ کا وقت مقرر کر دیا ہے۔ اے نبی،
ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل کی ہے تاکہ اس کے ذریعے آپ ان کے اختلاف کو بیان کر دیں۔ قرآن کا پیغام سب کے لیے ہے، مگر اس کا اصل فائدہ تو ایمان والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ 90 رکوع میں فرمایا، چوپایوں پر غور کرو، گوبر اور خون کے درمیان سے لذیذ اور میٹھا دودھ تم کو ملتا ہے، کھجور اور انگور میں تمہارے لیے فائدے ہیں، اور شہد میں بہت سی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ 10ویں رکوع میں فرمایا، اللہ نے روزی اپنے حکمت و مصلحت سے سب کو الگ الگ دی ہے۔ اسی نے بیوی، بچے، اولاد عطا فرمائی اور انسان کے لیے ہر طرح کا انتظام فرمایا۔ اللہ کی بندگی کرنے والا اور مشرک دونوں برابر نہیں ہو سکتے، وہ بت تو اپنے پجاری پر خود بوجھ ہوتا ہے۔ 11ویں رکوع میں فرمایا، زمین و آسمان کا ہر راز اللہ جانتا ہے، قیامت پل جھپکنے میں یا اس سے بھی کم وقت میں آ جائے گی۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ اللہ نے تم کو کتنی نعمتیں دی ہیں، ماں کے پیٹ سے لے کر کھانے پینے، رہنے بسنے کے لیے کیا نہیں دیا۔ جانوروں کے چمڑوں اور کھالوں سے ڈیرے، خیمے، ٹینٹ بناتے ہو، اور جانوروں کے بال، روئیں اور ان اون سے بھی کتنی چیزیں تیار کرتے ہو۔ ناشکری کا انجام برا ہے۔ 12ویں رکوع میں فرمایا، منکر جب اللہ کا عذاب دیکھ لیں گے تو توبہ کرنا چاہیں گے، مگر ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی اور ان کو کسی طرح کی ڈھیل نہیں ملے گی۔ اس دن ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور اے نبی آپ ان تمام پر گواہ ہوں گے۔ قرآن کریم میں تو ہر چیز کا بیان نہایت مفصل ہے، اور یہ کتاب ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے فرما برداروں کے لیے۔ وآخر دعوانا